شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑی بزرگی والا ہے۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ حاکم ہو تو ایسا، عرب میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک گھی، دودھ، گوشت عام طور پر بازار میں نہ فروخت ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت اب آپ کا عہد پورا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملیں، اسی کے بعد میں اسے استعمال کروں گا۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کہتی ہیں کہ عمر بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو نیند ہی اڑ جاتی تھی، بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں پوچھتی تھی، اے امیر المومنین کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خلافت ملی ہوئی ہے، اور ان میں مسکین بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کے بارے میں سوال کریں گے۔ مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ سیدنا عمر کہتے تھے، اللہ کی قسم اگر دور دراز علاقے میں بھی کسی غریب راہ چلتے کو ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ اے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا۔ سبحان اللہ، تاریخ میں ایسا حکمران کبھی نہ آیا۔ یہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ سیدنا عمر فاروق پر 3 وار کیے، اور جب اس مجوسی غلام کو پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پہ رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ وہ عمر جن کو آقا کریم نے مانگا تھا، وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ عمر جن کے لیے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا کریم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر آج ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔